آج جو ہم نے جس سورہ کو منتخب کیا ہے وہ ہے سورہ نجم، اور اس گفتگو سے ہمیں قرآن کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کی جسمانی اور روحانی رفعتوں کا معلوم ہوگا۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہ مکی سورت کہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا۔ اب یہ جو لفظ ہے ہوا، عربی زبان میں اس کا معنی محبت بھی ہوتا ہے، اور عربی زبان میں چونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور کئی معنوں میں استعمال بھی ہوتا ہے، تو عربی زبان میں ہوا کا مطلب ایک طرف تو محبت ہے اور دوسری طرف اس کا ایک اور معنی ہے، اور وہ ہے نیچے جانا۔ اب اس کا معنی محبت ہوگا یا نیچے جانا ہوگا، اس کو جاننے کے لیے اس کا شان نزول دیکھنا پڑے گا، اور اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہ معراج شریف سے متعلقہ ہے، اور یہاں پر والنجم جو کہا گیا ہے یہ حضور کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ آگے چلیں تو وہاں لکھا ہے ما دل صاحبکم وما غوا۔ اب یہاں پر اللہ نے صحابہ کرام کو کہا ہے کہ تمہارا جو صاحب ہے، ہائے ہائے، تمہارا جو صاحب ہے نہ وہ راہ سے بھٹکا اور نہ بہکا۔ کہاں پر؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر چلے گئے اور معراج ختم ہو گئی، اب حضور نے واپس زمین پر آنا ہے، تو اس بارے میں کہا ہے والنجم اذا ہوا، اور وہ میری آنکھوں کا تارا جب واپس زمین پر گیا۔ والنجم اذا ہوا، ہائے ہائے ہائے، وہ میری آنکھوں کا تارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والنجم اذا ہوا، اور وہ ستارہ، وہ میری آنکھوں کا تارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہوا، جب وہ نیچے گیا۔ اب وقت رخصت کی بات ہو رہی ہے۔ وقت رخصت بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ You know, when you go to the airport to pick up somebody, you're always happy. But when you see somebody off, nobody is happy. Nobody is happy. یہاں پر بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش الہی سے رخصتی کا ذکر فرمایا ہے۔ والنجم اذا ہوا، جب وہ میری آنکھوں کا تارا نیچے گیا۔ ما دل، کون کہتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکا یا بہکا؟ وہ سیدھا گیا نیچے، بہکا نہیں کہ اسے معلوم نہ ہو کہ کیسے جانا ہے نیچے۔ ما دل صاحبکم وما غوا، اس کے بعد فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی۔ اب زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جو لفظ ہے ینطق، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بولنا، لیکن آپ اگر عربی زبان جانتے ہوں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب بولنا ہوتا نہیں ہے، یہ استعارن کہا جاتا ہے۔ بولنا، اس کے معنی جو ہیں اخذ کیے گئے ہیں بولنا، لیکن اس کے جو لٹرل میننگ ہے اس کا، وہ ینطقو نکلا ہے نطق، نطق سے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ نطق، اور نطق کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ۔
لب. کیا ہوتے ہیں؟ لب، ہونٹ. وما ینطق، اور میرے محبوب کے لب کہاں ہلتے ہیں سوائے اس کے جب میری طرف سے کلام آ جائے. یہاں پر حضور نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ حضور تو بولتے ہی نہیں ہیں، صرف لب ہلاتے ہیں. بولنے والا تو اللہ ہے، حضور تو صرف لب ہلاتے ہیں. وما ینطق، وما ینطق، اور وہ لب ہلاتے کب ہیں؟ عن الہوی، اپنی مرضی سے کب ہونٹ ہلاتے ہیں؟ وما ینطق عن الہوی، اپنی مرضی سے ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ کب ہلتے ہیں ہونٹ؟ ان هو الا وحی یوحی، صرف ان کے ہونٹ تب ہلتے ہیں بولنے کے لیے کہ جب ہماری طرف سے وحی آتی ہے، ورنہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. علمہ، اور ان کو ٹرین کیا ہے، اور ان کو ٹرین کیا ہے، ایجوکیٹ کیا ہے. شدید القوا، بہت طاقتور شخص نے. ٹریننگ کس نے دی ہے؟ یہ جو شدید القوا جو اشارہ ہے یہ ہے جبریل امی کی طرف. شدید القوا کا مطلب کیا ہے؟ جبریل امی کی طرف یہ اشارہ ہے. والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا. اور جب تمہارا صاحب، تمہارا آقا جب یہاں سے لوٹا ہے، اب یہ عرش الہی سے واپس زمین کی طرف آنے کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا جو آقا ہے جب وہ لوٹا ہے، سب کچھ اس کو آتا تھا، کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے. ما ضل، وہ بھٹکا کہاں؟ ما ضل صاحبکم، آپ کا صاحب ادھر ادھر نہیں کہ بھئی اب یہاں جانا ہے یا یہاں جانا ہے، کسی مغالطے میں نہیں تھے. مجھے یاد آتا ہے اس مرحلے پر سرکار گوھر شاہی کا وہ انداز کہ ایک عالم آیا اور اس نے اپنی طرف سے سرکار کو حیرت زدہ کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس کیسے آئے، اس کا ذکر نہیں ہے. تو سرکار گوھر شاہی خاموش ہوئے، آنکھیں بند کی. میں سامنے بیٹھا تھا اور الفاظ کیا تھے سرکار کے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کی اور نیچے تھے. کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کی اور نیچے تھے. وہی چیز یہاں پر آ رہی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ تو وہ کسی کنفیوژن کا شکار تھے کہ کیسے واپس جانا ہے، نہ بہکے. اب یہ بہکنے کی کیا بات ہے؟ بھٹکنا تو سمجھ میں آتا ہے، بھئی راستہ نہ ملے تو آدمی بھٹک جاتا ہے، لیکن یہ جو بہکنا ہے یہ تو نشے کی صورت میں ہوتا ہے، جس پر نشہ چڑھا ہو. یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو فردوس میں 70,000 سال کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے عاشقین الہی اور پھر وہ بے ہوش ہو جائیں گے، وہ معاملہ انہی انسانوں کے لیے ہے، لیکن میرا حبیب یہاں ملاقات کے لیے آیا ہے. جسمانی دیدار الہی میرے محبوب نے کیا ہے، اور جسمانی دیدار کے باوجود، جسمانی دیدار کے باوجود ان کی باطنی ہمت کا عالم یہ ہے کہ وہ بالکل سوبر ہیں. ہمارے عروسی دیدار کا سارا اثر انہوں نے اپنی روح میں جذب کر لیا ہے. ان کے جسم پر کسی نشے دیدار کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے وجود پر
ہمارے دیدار کے جو اثرات ہیں جس سے آدمی بہکا بہکا سا رہتا ہے وہ نظر نہیں آ رہے. اتنی باطنی ہمت ان کی یعنی بڑی ہے، اتنے اول العزم عاشق ہیں. ما دل صاحبکم وما غوا اور وما ینطق، اور وہ ہونٹ ہلتے کب ہیں؟ عن الہوا، اپنی خواہش سے. اپنی خواہش سے رسول اللہ کے ہونٹ نہیں ہلتے، اپنی خواہش سے رسول اللہ کے ہونٹ نہیں ہلتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ ہونٹ صرف اس وقت ہلتے ہیں جب ہماری طرف سے کلام ان ہونٹوں کی طرف جائے، جب ہماری طرف سے وحی ان ہونٹوں کی طرف جائے تب وہ ہلتے ہیں. اور پھر کہا کہ علمہ، اس کو ایجوکیٹ کیا ہے. اب وہ جو مولوی کہتے پھرتے ہیں کہ حضور امی ہیں، حضور کسی مدرسے میں نہیں گئے، کیا کوئی مدرس ایسا ہے جو شدید القوا جبریل سے بڑا ہو؟ کیا کوئی اسکول ایسا ہے جو اللہ کے اسکول سے بڑا ہو؟ تو آپ لوگوں کے جو علماء ہیں آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ان کے اسکول، ان کے مدرسے جو ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں جو ان انسانوں نے کھول رکھے ہیں. اگر کوئی ان کے مدرسوں میں نہ جا کے پڑھے، ان کے اسکولوں سے پڑھا ہوا نہ ہو، بھلے اس کو اللہ پڑھا دے، اس کو یہ پڑھا لکھا نہیں مانتے. یہ جہالت ہے ان مولویوں کی، ان عالموں کی. ان کا معیار اپنے مدرسوں پر ہے کہ جو مدرسے سے پڑھا ہوگا وہ عالم ہے. ہمیں بھی یہی کہتے ہیں، ہاں جی کون سے مدرسے سے پڑھے ہو؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو کسی مدرسے میں گئے ہی نہیں. کیوں نہیں گئے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے. کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہ کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو پھر تمہیں دین ملے گا کیسے؟ جس طرح محمد رسول اللہ کو مدرسے سے باروں بار دین اور علم اور اللہ مل گیا، ہم ان کی سنت پر عمل کریں گے، ہم کو بھی ویسے ہی ملے گا. تو اب قرآن نے کہا کہ علمہ، اس کو ٹریننگ دی ہے، اس کو علم دیا ہے شدید القوا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب یہ جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اب تھوڑا اس کی طرف چلتے ہیں. تفسیر میں لکھا ہے کہ نجم کا مطلب ہے مطلق ستارہ، اور نجم ذکر کر کے اس سے نریہ پروین مراد لینا بھی اہل عرب میں عام مروج ہے. یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. ہوا یہ مادہ دو بابوں میں مستعمل ہے، یعنی علم و یعلم، ہوی یا یہوی. اس وقت اس کا معنی محبت کرنا ہوتا ہے. ہوا احبہ، اس صورت میں یہ دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیچے گرنا اور بلند ہو جانا. ستارہ رات کے اندھیرے میں روشنی بھی بہم پہنچاتا ہے، فضا کو بھی اپنی ٹمٹماہٹ سے حسن و زینت بخشتا ہے. لق و دق صحرا میں مسافر ستاروں ہی سے اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہیں. ستارہ جب آسمان کے وسط میں ہو تو اس وقت وہ رہنمائی نہیں کر سکتا، اس لیے صرف النجم کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ اس کی خاص حالت کی جب وہ طلوع ہو رہا ہو یا ڈھل رہا ہو، کیونکہ رہنمائی کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا مضمون چل رہا ہے، اور اس محمد رسول اللہ کے سفر، محمد رسول اللہ کے ساتھ جو اللہ کا رومانس ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. کوئی آپس میں ریویلنس ہے اس کا؟ یہ تو ہمارے مفسرین کا حال ہے. یہاں نجم سے مراد وہ ستارہ نہیں ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے، یہاں نجم سے مراد وہ ستارہ ہے جو سورت محمدی میں ظاہر ہوا
اور اس کائنات کے ظلمت کدے اندھیرے تاریکیوں میں اللہ کی ہدایت کی روشنی بن کے چمک رہا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ ہاں، یہاں اب دوسری تفسیر ہے، یہ روح المعانی۔ روح المعانی کی تفسیر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحیہ نزولہ ہاں من السماء لیلۃ المعراج۔ وہی بات جو میں نے کہی ابھی کہ یہاں ستارے سے مراد امام جعفر نے فرمایا حضور کی ذات ہے کہ جو لیلۃ المعراج میں آسمانوں سے نیچے آیا تھا، جو آسمانوں سے نیچے آیا تھا۔ یعنی ابھی جو ہم نے بات کہی کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے، تفسیر روح المعانی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہاں ستارے سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جب وہ لیلۃ المعراج پر آسمان سے نیچے زمین پر آئے، اور اذا ہوا سے مراد حضور کا شب معراج آسمان سے واپس زمین پر نزول فرمانا ہے۔ آیات کے کلمات کی تحقیق پہلے سماعت فرمائیے۔ آیت میں صاحبکم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ صاحب کا مطلب معنی سید اور مالک بھی ہے، جیسے کہتے ہیں صاحب البیت یعنی گھر کا مالک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا اور اہل مکہ کو کفر و شرک سے باز آنے کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ گمراہ ہو گئے، اپنی قوم کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ان کا عقیدہ بگڑ گیا ہے۔ خالق ارض و سما نے پہلے قسم کھائی، پھر ان کے الزامات کی تردید کی، فرمایا ان کے قول و عمل اور کردار میں گمراہی کا نام و نشان تک نہیں ہے، ان کے عقیدوں میں کوئی غلطی اور کجی نہیں ہے، اور صاحبکم فرما کر اپنے حبیب کی کتابی حیات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ یعنی یہ کوئی اجنبی نہیں جو دیار غیر سے آ کر یہاں پر فرو کش ہو گئے ہوں، نبوت کا دھندا شروع کر دیا ہے۔ تم ان کے ماضی سے، ان کے خاندانی پس منظر سے اور ان کے اطوار و احوال سے اور سیرت کردار سے اچھی طرح واقف ہو۔ ان کا بچپن تمہارے سامنے گزرا، ان کا عہد شباب اسی ماحول میں اور تمہارے اس شہر میں بسر ہوا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے سامنے کاروبار بھی کیا، سماجی، قومی، ملکی مسائل میں ان کی فراست کے تم چشمدید گواہ ہو۔ ان کی کتاب زیست کا کون سا باب ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، کون سا ورق ہے جو تم سے مخفی ہے۔ اب یہ ایک عالمانہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے نا یہ لفظ کہ ما دل صاحبکم وما غوا، کہ یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ گمراہ ہیں تو اس لیے کہا ہے کہ گمراہ نہیں ہیں، لیکن ذکر ہو رہا ہے معراج شریف کا تو اچانک موضوع سے ہٹ کے ایسی بات کیوں کہیں گے؟ یہ تو واپس آنے کے بارے میں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ بالکل سیدھے آ گئے۔ کتب حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا وہ لکھ لیا کرتا۔ قریش کے بعض احباب نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم حضور کا ہر قول لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا اور میں نے سلسلہ کتابت بند کرنے کی وجہ بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلتی۔ اس کے بعد ہے ذو مرۃ فاستویٰ، کہ اور وہ عقل مند دانا فاستویٰ، پھر وہ اوپر چلا گیا، پھر وہ اوپر چلا گیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ
سب سے اوپر جو اعلیٰ مقام ہے، سب سے اوپر، وہ وہاں پہنچ گیا۔ اب یہ سب سے اوپر جو مقام ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے عالم احدیت، اور یہ جو ہے یہ ہے عالم وحدت۔ یہاں پر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے، لیکن یہ ایسا ہے نہیں۔ اچھا، تو پھر یہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ یوں ہے، یہ سامنے والا ہو گیا عالم وحدت اور ادھر والا ہو گیا احدیت۔ تو ان کے بیچ میں جو مقام ہے وہ سب سے اوپر ہے نا؟ تو ان کے بیچ میں جو مقام ہے اس کو یہ مقام ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یوں۔ کیسے ہو رہا ہے یہ؟ یوں۔ تو یہ ہو گیا احدیت اور یہ ہو گیا وحدت۔ تو یہ جو بیچ میں جو لکیر ہے یہ افق اعلیٰ ہے۔ یہ جو لکیر آپ کو یہاں پر نظر آئے گی یہ جو ہے نو مینز لینڈ ہے، تو یہ کہلائے گا افق اعلیٰ۔ یہ ہو گیا عالم احدیت، یہ ہو گیا عالم وحدت، اور یہ بیچ میں جو لکیر ہے یہ ہو گئی افق اعلیٰ۔ کیا ہو گئی؟ افق اعلیٰ ہو گئی۔ اب جیسے آپ یوں دیکھ لیں کہ یہ ہے عالم احدیت اور یہ ہے عالم وحدت، تو اب یہ جو دو جو بیچ میں ہیں اوپر، یہ جو اوپر جو لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے، یوں کریں اگر، تو یہ ہے افق اعلیٰ۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو فرمایا وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ افق اعلیٰ، یہ جو بیچ میں جو اونچائی ہے دونوں عالموں کے بیچ میں، بارڈر پر پہنچ گئے۔ کیوں؟ کیا کہا؟ بارڈر پر پہنچ گئے۔ ثم دنا فدل، ثم پھر دنا فدل، اور پھر قریب ہوئے۔ ہیں؟ کیسے ہوئے؟ کیسے قریب ہوئے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ میں عالم احدیت میں ہوں اور تم عالم وحدت میں ہو، ہیں؟ اب اس سے آگے تم آ نہیں سکتے، اس سے آگے تم کیسے آؤ گے؟ آؤ، نہیں آ سکتے نا۔ تو یہ جو ہے یہ لکیر ہے، یہاں تک پہنچ سکتے تھے تم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک تو پہنچ گئے، اس کے بعد سفر نہیں ہوا، پھر قربتیں بڑھیں۔ وہ وہیں کھڑے ہیں اور وہ یہاں کھڑا ہے اور یوں قریب ہو گئے۔ ثم دنا فدل، اور پھر دونوں قریب ہو گئے، اور پھر دونوں قریب ہو گئے۔ ثم دنا فدل، اور پھر دونوں قریب ہو گئے۔ وہ وہاں پر کھڑا رہا اور وہ یہاں پر کھڑا رہا۔ اب فاصلہ نہیں طے ہو رہا ہے، اب قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ تم آگے آؤ، میں بھی آگے آؤں، اب وہ قریب ہو گئے۔ ثم دنا فدل، اور پھر وہ قریب ہو گئے۔ ثم دنا فدل، اور پھر وہ قریب ہوتے گئے۔ فکانا قاب قوسین، کتنے قریب ہوئے؟ فکانا قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے کہ وہ جو دو یہ جو کمانیں تھیں یہ دونوں آپس میں جڑ گئیں۔ جیسے جڑی کیسے دو کمانیں؟ آ جاؤ بھائی، تم لکیر کے اس طرف، میں لکیر کے اس طرف، اور ہم یوں جڑ گئے، تو یہ ہے فکان قاب قوسین او ادنا، اور قریب گئے۔ آ جاؤ بھائی، اور آ جاؤ، اور آ جاؤ، او ادنا، اور قریب ہو گئے، اور قریب ہو گئے۔ یہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے کہ اب کہاں تک، کہاں پہنچے حضور؟
حضور پہنچ گئے، یہ عالم احدیت ہے، یہ عالم وحدت ہے، یہ دونوں یوں ہیں، تو یہ جو بیچ کا مقام ہوگا یہ افق اوپر ہوگا، سمجھ گئے؟ یہ اس طرف ہے، یہ آگے ہے، یہ پیچھے ہے، یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا نا، اس لیے یوں گلے ملے ہیں۔ وہ عادیت میں کھڑا ہو کے آگے بڑھا ہے اور حضور وحدت میں کھڑے ہو کے آگے جھکے ہیں۔ ثم دنا فدلہ، اور پھر کیا ہوا؟ اب انہوں نے اب فاصلہ طے نہیں کرنا، اب قریب آنے کا سوچا، ہائے شب وصل، قریب آنے کا سوچا، فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ وہ جو دو بارڈرز بنی ہوئی ہیں اسی طرح وہ بھی آپس میں مل گئے، اسی طرح وہ بھی آپس میں او ادنا، لکیریں تو اتنا نہیں ملی جتنا وہ مل گئے، لکیریں وہیں رہیں، پہلے لکیروں کے درمیان جو قرب تھا پہلے اتنے قرب میں آئے کہ یہ لکیر رہے وہ بھی لکیر رہے، دونوں ساتھ ساتھ پیرلل ہیں ایک دوسرے کے، یہاں تک پہلے آئے اور اس کے بعد گلے لگا لیا، او ادنا، اور قریب آ گئے، او ادنا، فاصلہ اور کم ہو گیا، اور پھر فرمایا ما کذب الفؤاد ما را، اور یہاں اب حضور کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب لطیفہ قلب کی بات نہیں کی، دل کی بات کی، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جسمانی دیدار تھا، بجائے قلب کے یہاں پر ذکر آیا ہے فواد کا، جیسے ہم نے کل دین الہی میں پڑھا کہ عربی میں دل کو فواد کہتے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اگر یہاں قلب کہہ دیتے اللہ تعالیٰ تو پھر لوگ اس سے مراد لے لیتے کہ روحانی دیدار ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے جسم کے گوشت کے لوتھڑے کا نام لیا، کیا کہا؟ گوشت کے لوتھڑے کا نام لیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، ہیں؟ اور جو حضور کے جسم کی آنکھوں نے دیکھا اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے، اور جو اس کو جھٹلایا نہیں، ما کذب، اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے، فواد، اس کا دل کیسے جھٹلائے گا اس کو، ما را، جو انہوں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یرا، اور تم اب ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا مجادلہ کر رہے ہو کہ حضور نے وہاں جا کے کس کا دیدار کیا، اب تم یہاں پر بیٹھ کے آپس میں جھگڑ رہے ہو، فتنہ فساد کر رہے ہو، بحث و مباحثہ کر رہے ہو، علی ما یرا، اس موضوع پر کہ حضور نے وہاں کس کا دیدار کیا، کیا دیکھا، جھگڑا مت کرو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور پھر فرمایا سنو، یہ کوئی ایک دفعہ نہیں دیکھا تھا جو اچھمبے میں ہو جاتے، بھول جاتے، فرمایا تاکید کے ساتھ کہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلًا أُخْرَى، جو ابھی دیدار کیا پھر دوبارہ دیکھا تاکہ شک نہ رہے، وَلَقَدْ رَآهُ نزلة أخرى، اس کے بعد دوبارہ دیکھا، ہائے 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 ہائے۔ اچھا، اب یہاں پر اس تصویر کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں۔ واہ، وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَى، تو پھر جو افق اعلیٰ ہے جی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جی، ثم دنا فتدلى، واہ، اور اس کے بعد کیا ہوا جی، کہ اب یہاں آ گئے جی، تو فتدلى کا یہاں پر مطلب پھر یہ ہوا جی، کہ اب وہاں نیچے کی طرف جھکے ہیں، اچھا، واہ، نیچے کی طرف جھکے ہیں، کیا، فکان قاب قوسین، واہ،
کہ جس طرح وہ کعبہ قوسین ایک دوسرے کی طرف جھکی ہوتی ہیں جی اس طرح جھکے ہیں، او ادنا بلکہ اس سے زیادہ جھک گئے۔ بالکل۔ اور پھر فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، آئے اور جو آپ کے دل نے دیکھا، آئے آپ کے وجود کی آنکھوں نے، سر کی آنکھوں نے دیکھا، آئے آئے اس کو کیسے جھٹلائیں گی وہ آنکھیں؟ آئے آئے۔ اور اس کے بعد کہا ہے وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ اچھا، یہاں پر بڑی تاکید کے ساتھ، جی تحقیق کے ساتھ، ہوں یقین دہانی کراتے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راہو ہوں راہو ہوں اخرا، دوسری دفعہ پھر دیدار ہوا۔ ہوں اب یہ کب ہوا؟ جی نزلتن، اچھا جب نیچے کی طرف واپس آنے لگے پھر دیدار ہوا۔ ایک تو پہنچے ہیں تو دیدار ہوا ہے، اور وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور پھر جب نیچے کی طرف نزول کی طرف ہوئے ہیں تو پھر دیدار ہوا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اور فرما رہے ہیں کہ بس وہیں قریب قریب ہی جو ہے وہ جنت ماوا ہے۔ اب یہاں جو اہم بات دیکھنے کی ہے، جو میرا قلب کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ 7 جنتیں ہیں، اور 4 جنتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کا دیدار نہیں ہے ذرا سا بھی۔ 3 جنتیں ایسی ہیں جہاں پر ان دا آرڈر آف کوالٹی اینڈ کلیئرٹی دیدار ہوتا ہے اللہ کا، ماوا سے، دار النعیم میں، اور جنت الفردوس میں۔ ان 3 جگہ پر اللہ کا دیدار ہو۔ تو معراج شریف میں میرا قلب اس کی تفسیر یہ بیان کرتا ہے کہ جتنی طرح کے دیدار اللہ نے رکھے ہیں کل مخلوقات کے لیے، کہ اس کو اتنا قریب والا، اس کو اتنا اور زیادہ قریب والا، اور اس کو اتنا اور زیادہ قریب والا، وہ ہر طرح کے دیدار حضور کو ہوئے ہیں۔ اب کس طرح کے دیدار حضور کو ہوئے ہیں اللہ کے؟ یوں سمجھ لیں کہ ایک دیدار حضور کو ایسا ہوا ہے جیسا کہ آپ سہاگ رات ہوتی ہے اور آپ کمرہ عروس جاتے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ دلہن سمٹی ہوئی، سکڑی ہوئی بیٹھی ہے، اور اس نے اپنے چہرے پر آنچل ڈالا ہوا ہے، اور پھر آپ جاتے ہیں، اس کا آنچل اٹھاتے ہیں، آنچل اٹھا کے اس کو تحفہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دیدار تو وہ تھا جس میں چہرہ محبوب کا آنچل میں چھپا ہوا ہے۔ ایک تو دیدار وہ ہو گیا کہ جس میں محبوب کا چہرہ آنچل میں چھپا ہوا ہے، پھر آپ بیٹھتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور پھر آپ آنچل اٹھاتے ہیں، اور دیدار کم پردوں میں رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ مزید پردے ہٹ جاتے ہیں، اور دولہا اور دلہن بغیر کسی پردے کے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کئی طرح کے دیدار ہو گئے۔ یہاں پر اللہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔ ایک تو دیدار وہ ہو گیا جو کعبہ قوسین کے مقام پر ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ایک دیدار تو وہ ہو گیا جو کعبہ قوسین کے مقام پر ہوا، اور ایک دیدار یہ ہوا جب آپ سدرۃ المنتہا کے پاس آئے، پھر دیدار ہوا۔ یہ کون سا دیدار ہے؟ یہ دوران نزول ہے، جب واپس آ رہے ہیں، یہ دوران نزول ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اندہا جنت الماوا، جہاں جنت الماوا ہے وہاں پر دیدار ہوا، کیونکہ جنت الماوا میں بھی دیدار ہوگا لیکن وہ پردوں میں ہوگا۔ تو آپ کو ہر طرح کا دیدار ہوا اس رات۔
آپ کو ہر طرح کا دیدار ہوا. در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے. در مصطفیٰ تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے. در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے. تو وہ دیدار بھی کرایا جس میں کوئی پردہ نہیں تھا, اور اس کے بعد وہ دیدار بھی کیا جو پردے والا تھا. کون سا دیدار؟ جو جنت الماوا میں جنتیوں کو ہوگا, وہ بھی دیکھا ہے کہ اس پردے والے دیدار میں کیسے لکھتے ہیں. اذ یغشا سدرت ما یغشا, اور جب وہ سدرا یعنی دیوار کو کہتے ہیں, یہاں پر سدرا کا مطلب دیوار ہے, کہ اور پھر جب اس کے اوپر سایہ, جیسے رات ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ باب کھلا, اللہ کا دیدار ہوا, اور پھر وہ دیدار سے وہ نظارہ اللہ کا ڈھانپا دوبارہ کس طرح جاتا ہے, اس کے لیے کہا گیا کہ اذ یغشا. اور پھر جب وہ چادر ڈالی جا رہی تھی کہ اب دیدار کو چھپا لیا جائے روکنے کے لیے, تو وہ منظر بھی دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى, اور جو آپ کی نظر ہے ادھر ادھر جو ہے بھٹکی نہیں. اچھا, اب یہاں پر اس بھٹکنے سے مراد کیا ہے؟ جب آپ آئی ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو ایک وہ مشین سی رکھی ہوتی ہے, اس کے اندر یوں سر رکھ کے نا تھوڑی, تو آپ اندر دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاٹ تلاش کرو. تو اس کو ڈاٹ تلاش کرنے کے لیے ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں, نیچے دیکھتے ہیں, کہاں ہے. ایسا کرتے ہیں نا, کیوں بھائی؟ یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے, ما زاغ البصر. اور جب آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو ادھر ادھر آنکھیں دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی, دیکھا تو وہی نظر میں آیا جو دیکھنا تھا, ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, ادھر ادھر نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی. آنکھوں سے چشم مصطفیٰ سے حسن الہی جڑ گیا میگنیٹ کی طرح. حسن الہی چشم مصطفیٰ سے یوں لگتا تھا کہ جیسے میگنیٹک فیلڈ کی طرح چمک گیا, سیدھا حسن پر نظارہ گیا. چشم مصطفیٰ نے ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بجائے سیدھا اس کے حسن پر نظریں گاڑ دی. ما زاغ البصر, اور ان کی جو نگاہیں ہیں ادھر ادھر نہیں ہوئی, سیدھی حسن الہی پر مختص ہو گئی. لقد را, اب وہاں سے گزر گئے, آگے آ گئے. ابھی تو تھا نا کہ جنت الماوا کے مقام پر بھی دیدار ہوا ہے, اب وہ بند ہو گیا. اذ یغشا سدرۃ ما یغشا, انہوں نے بند کر دیا, جب جا رہے ہیں تو بند ہو گیا. ما زاغ البصر وما طغى, اور جیسے میں نے کہا کہ چشم مصطفیٰ چپک گئی حسن الہی سے. اور پھر فرمایا لقد را من آیات ربہ الکبریٰ, کہ اب اس کے بعد جو ہے, ابھی دو دیدار کی کہانی سن لی آپ نے پہلے, اب یہ تیسرا مقام دیدار کا آ رہا ہے, اور مولوی اس کو سمجھ نہیں پاتا. وہ یہ کہہ کر دیدار الہی کا منکر ہو جاتا ہے کہ جی قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ آیت کبریٰ کو دیکھا. اوے آیت کبریٰ سے پہلے 2 دفعہ جو دیدار کی اللہ نے کہانی سنائی ہے وہ کہاں جائے گی؟ جو آیت کبریٰ دیکھی ہے وہ تو 2 دفعہ دیدار کے بعد کی کہانی ہے. میں سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے تو کہہ دیا کہ جو حضور کے دل نے دیکھا اس کو جھٹلا نہیں سکتے, آنکھیں ادھر ادھر نہیں گئیں, حسن الہی پر چسپاں ہو گئیں. 2 دیدار کا تذکرہ بیان ہو گیا. اب آگے بڑھے ہیں, لقد را من آیاتی ربہ الکبریٰ. اب فرمایا کہ اب یقیناً آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانی کو دیکھا. افرأیتم لات العزیٰ, کیا کبھی تم نے
غور کیا لات و عزا کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ لات اور عزا جو ہے بت کے نام ہیں جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو پھر توڑا گیا۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ترجمہ غلط کیا ہے۔ افرائے تم جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے اس طرح لات اور عزا کو دیکھا تھا؟ کیا تم نے لات اور عزا کو اس طرح دیکھا تھا؟ کس طرح؟ جس طرح میرے محبوب نے ہماری بڑی نشانی کو دیکھا، یعنی جس طرح یہ بت ہیں اور چھوئے جا سکتے ہیں، اس طرح اس نے بھی اللہ کا ایک وجود دیکھا جس کو چھوا بھی جا سکتا ہے۔ تم نے لات اور عزا کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح میرے محبوب نے میرا جسمانی پیکر دیکھا۔ تم نے اس طرح نہیں دیکھا جس طرح میری بڑی نشانی کو جس طرح اس نے دیکھا۔ آیت الکبریٰ جو بڑی نشانی ہے، یہ بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ وجود الہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وجود الہ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں جو اہم چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ ایک تو دیدار یہاں پر ہوا ہے کعبہ قوسین کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جب نیچے کی طرف دوبارہ آئے ہیں، نیچے جانے کے لیے جب روانہ ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ دیدار ہوا ہے۔ جو دوبارہ دیدار ہوا ہے تو وہ جو ہے اس کا کہا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا اور جو جنت ماوا ہے پھر وہاں ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اور آگے آ جاتے ہیں تو کہا کہ اب تیسرے مقام پر اللہ کی آیت کبریٰ کو دیکھا، اور اس طرح دیکھا جس طرح تم لات اور عزا کو نہیں دیکھتے۔ ابھی لات اور عزا کے بت تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اتنے قریب تم کھڑے ہو کر کے ان کو دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی وہ بت تمہارے سامنے تھے، تم ان کے قرب میں تھے، چھو سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ نے مجھے اس سے بھی زیادہ حقیقت بھرے انداز میں دیکھا، اس سے بھی زیادہ جسمانی قرب میں مجھے دیکھا۔ تو یہ جو آیت کبریٰ کی بات ہے کہ آیت کبریٰ کا دیدار ہوا، یہ تیسرے نمبر کا دیدار ہے۔ کون سے نمبر کا دیدار ہے؟ ہاں، یہ ہمارے علماء ان باتوں پر جو ہے ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، وہ بس ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں کہ بس ان کو دیدار الہی تو نہیں ہوا ہے، ان کو جو ہے اللہ کی بڑی نشانی کا دیدار ہوا ہے۔ اور بہت سے مولویوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ آیت کبریٰ سے مراد جبریل ہے۔ او بھائی، اگر جبریل کا دیدار کرنے کے لیے اوپر جانا تھا تو جبریل تو نیچے آیا تھا لینے کے لیے ان کو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب دریافت کیا جاتا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، تو آپ کیا فرماتے؟ راہ حتی ینقطع نفسہ، کہ امام حنبل کہتے ہاں محمد نے اللہ کو دیکھا، 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 یہی جملہ بولتے رہتے یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو جاتا۔ اتنی شدت سے کہتے کہ ہاں حضور نے اللہ کا دیدار کیا، ہاں حضور نے اللہ کا دیدار کیا، ہاں حضور نے اللہ کا دیدار کیا، یہی الفاظ دہراتے رہتے یہاں تک کہ سانس ٹوٹ جاتا۔ حتی ینقطع نفسہ، تا وقت یہ کہ ان کا سانس ہی ٹوٹ جاتا کہتے کہتے۔ اور پھر ایک اور عالم ہیں، ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تفسیر مظہری، یہ کہتے ہیں کہ آیت کبریٰ سے مراد عالم ملکوت کی وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پر جاتے ہوئے کیا، واپسی کے دوران کیا، جیسے براق کو دیکھا، فرشتے دیکھے، سدرۃ المنتہا دیکھا۔ جا رہے ہیں تو وہ تو نظر آئیں گے۔ یہ براق جو ہے اللہ کی بڑی نشانی ہے، اڑنے والے گھوڑوں کو اللہ کی نشانی کہہ دیا انہوں نے۔ بڑے یار دکھ کی بات ہے، یہ ہمارے عالموں نے جو ہے نا بگاڑ پیدا کر دیا دین میں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک حدیث مرفوعہ ہے جس میں لکھا ہے
کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ سے مراد یہ ہے کہ جب حضور نیچے گئے ہیں تو جبریل کو دیکھا ہے، جبکہ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور حیرت ہے کہ شارح مسلم علامہ نووی نے انکار کیا کہ نہیں، جبریل کو نہیں، اللہ کو دیکھا ہے۔ مسروق سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے مسروق، 3 چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کسی کے ساتھ تکلم کیا، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، وہ صحابی کہتے ہیں، میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی کہ اے ام المومنین، میری طرف دیکھیے، جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ نے خود نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ آپ نے اسے افق مبین میں دیکھا اور دوبارہ دیکھا؟ تو عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، اس امت سے میں پہلی ہوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے، اللہ نہیں تھا۔ تو میں نے جبریل کو اس کی اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا۔ اے مسروق، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ ان روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی یہ رائے تھی کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، لیکن عائشہ صدیقہ بھی اس بارے میں بڑی متشدد تھیں۔ انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 2 آیتوں سے استدلال بھی کیا۔ اچھا، اب ان لوگوں کے دلائل سماعت فرمائیے جو دیدار الہی کے قائل ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ قَالَ رَأَى بِفُؤَاد مرتين، کہ حضرت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار اپنے دل سے اور سر کی آنکھوں سے 2 دفعہ کیا۔ اچھا، ابن عباس وہ راوی ہیں جو مستند ترین راویوں میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور نے اللہ کا 2 دفعہ دیدار کیا ہے اس رات کو۔ اب دیکھیں، یہ واضح طور پر قرآن مجید میں آ چکا ہے کہ اللہ کا دیدار کیا حضور نے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام میں جو ہے یہ کنفیوژن ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اور خاص طور پر جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، وہ اس معاملے میں بڑی متشدد واقع ہوئی ہیں، اور انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا انکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور نے معراج شریف میں اللہ کا دیدار کیا تو اس نے اللہ پر بہتان باندھ دیا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفاسیر ہیں، ان میں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار 2 دفعہ کیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف ایک مقام سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کو صرف یہ عظمت حاصل ہے، لیکن حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سلطان الفقراء ہیں، اور سلطان الفقراء وہ ہوتا ہے جو جب چاہے اللہ کو دیکھ لے۔ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا ہوگا کہ حضور کو آپ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر حسن بصری کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے
تو حسن بصری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو اگر غلام کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے تو آقا کو نہیں ہوا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن لوگوں کو روحانیت سمجھ میں آتی ہے وہ مان لیتے ہیں کہ حضور کو اللہ کا دیدار ہوا ہے، اور جو روحانیت میں نکمے تھے صحابہ کے دور میں ہوں یا اس دور میں ہوں، تو ان کے لیے یہ ماننا جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت الہی کے قائل ہو جائیں۔ تو یہ چند آیات جو ہیں سورہ نجم کی آج ہم نے پڑھی ہیں، اور یقیناً آپ کو ان سے فیض ملا ہوگا، آپ کو ان سے آپ کے رنگ میں اضافہ ہوا ہوگا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.